ایک سسٹر ہیں حضرت کافی دیر سے مسلمہ پروین جی. بولیے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں مسلم ہوں الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے کہ میں بورن مسلم ہوں اور جو میری فیملی ہے یہ بھی لائک میں جب چھوٹی تھی تو مجھے زیادہ نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں اور اتنا ریلیجیس نہیں تھا فیملی. تو مجھے اللہ کے بارے میں زیادہ مطلب اللہ کے بارے میں پتا تھا لیکن میرا جو اسلام دین ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا. تو جب میں نے اسٹڈی کیا اور میں نے ویڈیوز دیکھی کالرس کی تو مجھے سمجھ آیا کہ اس میں یہ کرائٹیریاز ہے اور شرک بڑا گناہ ہے. تو میں نے توبہ کر لیا اور میں نے ایکسیپٹ کر لی لیکن میں نے بہت چیزیں میں چھوڑ چکی ہوں. لیکن ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں پردہ کی جو کہ میں مانتی ہوں کہ کرنا چاہیے لیکن ابھی مجھ سے نہیں ہو رہا لیکن میں اڈاپٹ کر لوں گی انشاءاللہ. لیکن میرا یہ ہے کہ مجھے بولتے ہیں لوگ کہ اگر تم نماز پڑھتی ہو اور تم اگر وہ نہیں کرتی حجاب یا پردہ تو تمہارا عبادت قبول نہیں ہوگا. تو ایسا ہے کیا کہ اگر میں نہ کروں پردہ ابھی کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دم پورا ویسٹرن کلچر کا ایسا بھی نہیں ہے نارمل لیکن اگر ایسا حجاب نہ کروں میں یا ابھی نہ ہی کرتی لیکن کر لوں گی انشاءاللہ فیوچر میں تو کیا میری عبادت یا نماز قبول نہیں ہوگی؟ اچھا جی. ہماری سسٹر نے سوال بڑا اچھا اور بڑا اہم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسلم خواتین کو یہ چیلنج پیش آتا ہوگا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول کا اثر ہے. ہر ایک کو وہ ماحول میسر نہیں ہے اور اس میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے. تو اس میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آپ کے دل میں ایمان کی اس روشنی کو جگائے رکھا ہے، باقی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اس پر آپ جتنا شکر ادا کریں خدا کا اتنا ہی کم. دوسری بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں اور یہ بھی ایک خدا کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. خدا کی توفیق ہے تو نماز پڑھیں ہی، ورنہ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. جس وقت آپ نماز پڑھیں اس وقت نماز کے جو رولز ہیں ان کی رعایت کریں ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی. مثلا ایک آدمی نماز پڑھے وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن اس کے کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن اس طرح نہ پڑھے جیسے پڑھنی چاہیے، اس کی جگہ یوگا میں بیٹھ جائے تو نماز نہیں ہوگی. بھائی نماز کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے رول ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. انہی میں عورتوں کے لیے جو رول ہے وہ یہ ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو اور پورا جسم ڈھکا ہوا ہو. چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو چل جائے گا، اگر بال نظر آ رہے ہیں تو نہیں چلے گا. تو یہ نماز کا رول ہے. نماز پڑھتے وقت اس رول کی رعایت کرنی ضروری ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس رول کی رعایت کرنے میں کوئی مشکل ہونی چاہیے. اصل مشکل اس وقت ہوتی ہے جب آپ باہر سوسائٹی میں جاتے ہیں. تو کم سے کم نماز کے وقت جو پردہ ہے وہاں سے شروعات کریں. آپ کی یہ نیت اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر آپ کو باقی رکھے کہ بھائی میں آئندہ کروں گی. یہ نیت اس نیت کو باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے رہیں کہ وہ آپ کو ہمت دے کہ آپ اسلام کے اوپر مکمل عمل کریں. لیکن جس کسی نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سڑک پر چلتے ہوئے پردہ نہیں کریں گی تو گھر میں پڑھی جانے والی نماز نہیں ہوگی، اس نے غلط کہا. اچھا، اور بولتے ہیں کہ اگر ایک بال بھی دکھ گیا مطلب غیر محرم کو تو تمہاری پوری سال کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مطلب کوئی بھی اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ یہ سب لوگوں کی اپنی سوچی ہوئی باتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پردہ ضروری ہے، لیکن کسی ایک گناہ سے اس کے تمام کی تمام عبادتیں ختم ہو جائیں یہ کہیں نہیں لکھا، الا یہ کہ وہ آدمی کافر ہو جائے، وہ آدمی مرتد ہو جائے، وہ آدمی نبی کی توہین کرنے لگے تو اب اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر ایک کے الگ الگ گناہ ہیں. گناہ کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی میں آئندہ نہیں کروں گا، پھر کر بیٹھتا ہے. نیت ہی پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتا ہے. وہ بندہ ہی کون ہے؟ یعنی یا تو پھر وہ نبی ہو
لیکن اگر نبی نہیں ہے عام انسان ہے تو ہر انسان گناہ کرتا ہے. اس گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کرتا رہے, یہی انسان ہونے کی دلیل ہے نا. اچھا مطلب ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطلب میں نے سنا ہے انسٹاگرام ریل سے, جو کہ سچ ہے, میں نے سرچ نہیں کیا, کہ اس عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی جو بے پردہ رہتی ہو, یا ایسا کچھ ہے کیا سر؟ جی تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کیا نماز نہ پڑھنے والا, اس کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہ جانا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہے وی آئی پی پاس, بغیر حساب کتاب کے سیدھا قیامت کے دن کھلی ہو جنت میں. اور ایک یہ کہ بھائی عام لوگوں کی لائن میں, اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ سیدھا راستہ نہ ہو بلکہ وایا کہیں اور سے جا رہا ہو. تو ایک آدمی جس کا خاتمہ, ایک انسان کے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, اللہ کو ایک جانتے ہوئے, ایک مانتے ہوئے اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس کا خاتمہ ہوا ہے, وہ بالآخر جنت میں جائے گا. کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے, کچھ گناہوں پر ہو سکتا ہے کہ معاف نہ کرے. وہ نیت کے اوپر ہے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کا میں فیصلہ کرنے والا ہے, کوئی آدمی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ضابطہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو جنت نہیں ملے گی, یا جہنم کے لیے کوالیفائڈ ہو جاؤ گے. لیکن کوالیفائڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. معاف کر سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور مرتے وقت انسان کی دل کی کیفیت کیا ہے. تو ہمیشہ اس نیت کو باقی رکھنا چاہیے کہ مجھے پردہ کرنا ہے, اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات آپ کے لیے میسر کر دے گا کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ پردہ کریں گے. جی شکریہ. اور ایک سوال چلے کہ ٹھیک ہے, جنت آپ میں ایک منٹ انشاءاللہ اگلی مرتبہ. اوکے چلے ٹھیک ہے. اذان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم تو منتظر ہیں. جی ایک سوال تھا کہ آج کے زمانے میں مشرک یہ زیادہ خسارے میں ہے یا پھر الحاد کرنے والا؟ الحاد شرک کی سب سے بری قسم ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی. الحاد بھی, ملحد بھی مشرک ہوتا ہے, بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا مشرک ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوچھتا ہے. مشرک تو چلو ادھر ادھر پوچھ رہا ہے, ملحد اپنے آپ کو پوچھتا ہے. بس یہ کہنے کی دیر رہ جاتی ہے کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی تمہارا سپریم بینگ ہوں, یہ کہنے کی دیر رہ جاتی ہے, لیکن وہ اپنی عبادت کرتا ہے, تو وہ بھی تو شرک ہے نا. اچھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ذات و صفات کے تعلق سے, کہ جیسے خدا کے ذات و صفات, یہ مطلب جیسے کہ اس کا خوش ہونا, ناراض ہونا, یہی صفات انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو پھر اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ جو صفات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں, آپ کے پاس ہماری کتاب پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچ چکی ہے. اس میں نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا. تفصیل سے. خالی کتاب پہنچنا کافی نہیں بھائی, اس کو کھول کے پڑھنا بھی تو ضروری ہے. جی ایک جلد مکمل ہونے والی ہے. اسی جلد میں تو جواب ہے. اچھا ایسا. ایسا ہی. احمدآباد میں ملاقات ہوئی تھی نا آپ سے؟ جی جی بالکل. ہاں تو پھر آپ اسی میدان میں لگے ہوئے بھی ہیں, کتاب پڑھ بھی رہے, پھر وہ سوال کر رہے ہیں جس کا میں جواب دے چکا, کتاب میں اسی میں موجود ہے. دیکھیں اس کو جو ہے میں آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ صفحہ نمبر 400 پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں. ہاں اصل میں میرا 80 صفحے مکمل ہوئے, 80 سے 100 صفحے, اس لیے وہاں تک پہنچ نہیں پایا میں. اب وہاں تک پہنچیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. جی جی بالکل, آپ کی دعا ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حضرت مسلمانوں کو ہی لینا ہے سارے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ویسے مفتی صاحب سننے میں آیا ہے کہ آپ نے بڑا مسئلہ کر دیا ہے کینیڈا میں لوگوں کو. ہاں اس کے بارے میں میں نے بات کی ہے. جی آج کل جو ہے جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. کرم کرنے جاتا ہوں. اصل میں لوگ جو ہے
वो सुनना चाहते हैं, जस्ट अ सेकंड, वो सुनना चाहते हैं जो उनको सूट करता है, जिस पे वो खुश होते हैं। अपोजिट ओपिनियन की अब इस मुआशरे में, जो मुआशरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कायम है, उसकी गुंजाइश नहीं है ऑपोजिट व्यू की। जैसे ही आप कोई ऑपोजिट व्यू रखते हैं तो फौरन आपको अरे ये तो टेररिस्ट है, अरे ये तो फंडामेंटलिस्ट है, अरे ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, अरे इसकी तो इस मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर आप अफगानिस्तान को बुरा ना कहें। किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रहने वाला जो उस वेस्टर्न आइडियोलॉजी में बिलीव रखता हो, जो कैनेडियन मसलन मोरालिटी को, अमेरिकन मोरालिटी को मानता हो कि जी हम फ्री हैं, यूं हैं वो है, तो फिर वो कभी भी उसको अफगानिस्तान के या ईरान के या जो भी कल्चर है, जहां भी जो क्लोज्ड कल्चर है, उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं ना जो आप कर रहे हैं। लेकिन वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा तो क्लोज कल्चर है, आप ये कह रहे हैं हमारा ओपन कल्चर है, फिर कहते हैं क्लोज्ड है। मुझसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद देखें कि जो अक्सर आपके अगेंस्ट लिख रहे हैं उसमें मैंने देखा कि वो राइट विंगर्स ज्यादा हैं। राइट विंगर्स हैं, बिल्कुल। अब राइट विंगर्स वो हैं जो कि खुद इस चीज के अगेंस्ट हैं। एग्जैक्टली। हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती है तो एकदम से वो बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। जी 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 जी। यानी राइट विंगर्स तो एलजीबीटी को खुद ही रिजेक्ट करते हैं, प्राइड परेड में नहीं जाते हैं। अब अगर कोई मुसलमान ये कहे कि हम प्राइड परेड में नहीं जाएंगे तो ये एक्सट्रीमिस्ट है। भाई तुम भी तो वही कर रहे हो। एग्जैक्टली। हिपोक्रेसी भी नहीं इनका सीधा। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। सीमा होती है जी। हिपोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी की। जी 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 जी। हाँ भाई बदियुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल था कि जैसे कुरान ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, सही बोल रहा हूँ क्या? जी। तो अगर इमेजिन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए कोई हमसे एडवांस सिविलाइजेशन हो हमारे यूनिवर्स में, तो अगर हर चीज में एडवांस हो, मॉरली हो, इंटेलेक्चुअली हो, टेक्नोलॉजिकली, तो फिर क्या कुरान कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान में लफ्ज़ अशरफुल मखलूकात मौजूद नहीं है। ये जो कुरान में इंसान की करामत की बात आई है वह है वलक़द कर्रमना बनी आदमा, कि हमने बनु आदम को मुकर्रम बनाया है, यानी मुअज़्ज़ज़ बनाया, इज्जत दी। और आगे चलकर है वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, कि उनमें से बहुत सौ को पर जिनको हमने तख्लीक किया उन पर फजीलत दी है। सब पर फजीलत नहीं दी, बहुत सौ पर। ये कुरान की आयत है, ठीक है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं, एक सिविलाइजेशन ऐसी है कि जो इंसान नहीं है और वो इंसानों से हर एतबार से अफजल है, तो ये कुरान के एतबार से गलत नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने खुद ही कह दिया अला कसीरिम मिम्मन खलकना, बहुत सौ से जिनको हमने तख्लीक किया उनमें उन पर हमने उसको फजीलत दी। बहुत सौ में मसलन सारे जानवर आ गए, सब पर फजीलत दी है। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी में एडवांस होना किसी को अफजल या मुअज़्ज़ज़ नहीं बनाता। अब मसलन आगे जो दौर आने वाला है, ये दौर है एआई का, बल्कि एआई का दौर तो आ चुका, रोबोट्स का। तो रोबोट्स हर तरफ आपको नजर आने वाले हैं कुछ दिनों में। अगले 3 साल के अंदर जो रोबोट्स होंगे वो घरों घरों में होंगे। अगले 3-4 साल की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका खाना भी बना दिया करेंगे और थोड़ा बहुत काम भी कर लेंगे, घर की सफाई कर लेंगे, बर्तन धो देंगे, कपड़े धो देंगे, ठीक है। आपके साथ आप अकेले बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा लेंगे। आपको कोई मालूमात चाहिए, आप उससे, वो तो अभी भी आप एलेक्सा से पूछ लेते हैं, तो वो एलेक्सा ग्रॉक जो है वो उसमें फिट होगा। ये सारी चीजें इस वक्त टेस्टिंग मोड में है। इस वक्त जो टेस्ला के रोबोट्स हैं वो मार्केट में 2-3 साल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अभी वो रोबोट्स टेस्ला की फैक्ट्रीज में गाड़ियां बना रहे हैं और यहीं से वो लर्निंग कर रहे हैं। तो जो गाड़ी बना के रोबोट्स लर्न करके बाहर आएगा तो घर के छोटे मोटे काम तो आराम से कर देगा वो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक रोबोट्स को सिविलाइजेशन मान लें तो उसके पास नॉलेज कहीं, इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा होगी और टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। तो क्या इस वजह से हम मुकर्रम नहीं होंगे, हम अफजल, अब मफजूल हो जाएंगे, अफजल नहीं होंगे?
نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں انسان کی جو افضلیت ہے وہ اس کی مورالٹی کی بنیاد پر ہے, ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں ہے. جی بالکل, مطلب میں بول رہا ہر ایسپیکٹ میں مورلی سپیریئر ہو, پھر جو بس مطلب ہر مورلی, ایسپیکٹ ہر میں ایسپیکٹ کو چھوڑ ٹیکنالوجیکل دیجیے, مورلی سپیریئر ہونا ہی انسان کو افضل بناتا ہے دوسروں سے. اب کوئی تو مطلب سویلائزیشن ایسی جیسے ہو, سویلائزیشن اچھا مثلا یہ جو سوال ہے فرشتے کیوں نہیں افضل ہیں سب سے زیادہ پورے تو انسانوں ان سے؟ پہ فری ویل نہیں ہے. ایگزیکٹلی, مورالٹی تو جب ہوگی نا جب ایول ہوگا اور آپ اپنی مورالٹی سے اس ایول کو ڈیفیٹ کر دیں گے, وہ کر ہی نہیں پائیں گے فرشتے. جی آگے سمجھ میں چلیں. اچھا, تو مطلب قرآن میں ارتھ پہ جتنی اسپیشیز ہے اس میں سے ہم کو سب سے سپیریئر انڈائریکٹلی یہی کہا جا رہا ہے نا. اس بات کو عام رکھا گیا ہے, نہ ارتھ کی بھی کوئی قید نہیں لگائی. اعلیٰ کثیر مطلب ممن خلقنا, کہ بہت سے جن کو ہم نے خلق کیا ان پر ہم نے فضیلت دی ہے, بہت سے, یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی ہے. اور دوسرا ایک اور سوال تھا کہ جیسے لاجک کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے انفینٹ ریگریس سوال لاجیکل رکھیں فیلیسی بھائی, ہے. آگے بھائی نہیں بس چھوٹا سا لاسٹ ہے میرا, ارے لاسٹ ہی لاجک کا سوال کوئی ہے, سوال پلیز. چھوٹا نہیں ہوتا بھائی, اور وہ بھی نہیں سچ میں چھوٹا ہے, سچ میں چھوٹا ہے. اب آپ رکھیے پھر جد سے ہی نہیں انفینٹ ہوتی. ریگریس خود چھوٹا نہیں ہے. اچھا وہ معذرت چاہتے ہیں کیونکہ اس لیے ریموو کرنا پڑتا ہے, باقی لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں تو پھر صحیح نہیں لگتا. جی, الدال علی الخیر کفاعلہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا. اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے, آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں, ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا.